International Islamic Research Center. ہر سیاہ رات میں سورج ہے، حدیثیں ان کی وہ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا۔ على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ہم سب کو اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کے درس اور مدارسہ مذاکرہ کا موقع دیا۔ بیٹھ رہے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ۔ دیکھیے، کچھ بھی حاصل نہ ہو حدیث کے پڑھنے سے یا سننے سے، سوائے اس کے کہ جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، چاہے محمد الرسول اللہ، رسول اللہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قالت عائشہ رضی اللہ عنہ، قال حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل هذا کل ما جاء، جب بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہیں۔ پرانے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ آدمی چاہتا ہے کہ اللہ کی ایک رحمت ہمارے اوپر نازل ہو جائے تو کیوں کتنا بیوقوف بنتے ہو۔ یہ شاید کسی بزرگ پرانے ائمہ حدیث کا ہے، اتنا بیوقوف کیوں بنتے ہو اپنی مصلحت سے دور رہ کر کے کہ پیارے رسول کا نام آتا اور صلاۃ نہیں پڑھتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک نہیں 10 رحمت بھیجتا ہے۔ من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ بہا عشرا۔ پھر اس کے بعد ہم سب کو مجھے بھی اپنی نفس کی وصیت اور آپ سب کو ہے کہ یقیناً ہم پڑھتے ہیں تو اس سے فائدہ اٹھائیں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اصل ہے، ایک قرآن کے ساتھ دین کی بنیاد ہے۔ بغیر حدیث رسول کے قرآن بھی نہیں سمجھا جا سکتا۔ واضح مثال ہے، صلاۃ کیسے، اقیم الصلاۃ، صلاۃ کیسے پڑھیں گے، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کیسے دیں گے، اسی طرح اور دوسرے مسائل میں۔ اس وجہ سے حدیث رسول یہ قرآن کی تفسیر ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو اخلاقیات ہیں اور سب کچھ ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ایک آیت پڑھتے تھے پیارے رسول سے لے کر کے، دوسری آیت اس وقت نہیں لیتے تھے جب تک کہ ہم علم اور عمل دونوں ذریعے سے اس کو سیکھ نہیں لیتے تھے۔ معلوم ہوا ایک آیت، اس میں جتنے فوائد ہیں اور جتنے احکام ہیں اس پر ہم عمل بھی کرتے تھے۔ اسی وجہ سے تو زیادہ دن نہیں لگے تھے، 10 سال کے اندر، یا سمجھ لیجئے 13 سال کے اندر جو صحابہ مکے میں تھے، 23 سال کے اندر، صحابہ 13 سال تک کتنے تھوڑے تھے، لیکن اس کے بعد صحابہ 10 سال کے اندر احکام جو نازل ہوئے وہ سب سیکھ کر کے اور پیارے رسول کے بعد سب کو انہوں نے پہنچایا۔ وجہ یہ تھی کہ جو چیز سنتے تھے فوراً اس پر عمل کرتے تھے۔ تو ہمارا ایک وتیرہ ہونا چاہیے، عزم کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس طرح پیدا کیا صرف اپنی عبادت کے لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اسی طرح مطلق اطاعت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ان دونوں کے تابع ہو کر کے، فإن تنازعتم فی شیء، اولی الامر سے کچھ اختلاف ہو، فردوہ الی اللہ والرسول۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سیکھیں، جو کچھ احادیث ہمیں ملیں، صحیح احادیث لینے کی کوشش کریں۔ پیارے رسول پر جھوٹ بھی بولنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، قرآن میں تو 1 حرف نہیں داخل کر سکے، لیکن حدیث رسول میں اب بھی جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اس وقت بھی کتنے لوگ واٹس ایپ وغیرہ پر غلط احادیث ترغیب ترہیب کے نام سے یا لوگوں کو ڈرانے کے نام سے ڈال دیتے ہیں۔ صحیح احادیث میں کفایت ہے انشاءاللہ،
ضعیف یا موضوع گھڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم صحیح احادیث کی پہچان کی کوشش کریں. آج کل الحمدللہ صحیح اور ضعیف احادیث کی بہت واضح طور پر تمیز ہو چکی ہے، اور آپ کتابیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. صحیح احادیث یا گھڑی ہوئی احادیث کا پلندہ الگ اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. الحمدللہ پاکستان انڈیا کے اندر کافی محنت کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر زیادہ کوشش ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ توفیق دے. تو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس کو پڑھیں، پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں. ابھی یہی بات چل رہی تھی عربی میں بھی کہ بھائی ہر ایک کے لیے ہے. ایک آدمی بکری چرا رہا ہے، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ حدیث رسول سے استفادہ کرے. کیسے کرے؟ علماء کے اوپر واجب ہے کہ اس کو اس طرح آسان کر دیں، ترجمہ کر دیں. اگر وہ پڑھنا جانتا ہے ہندی زبان میں، سنسکرت والی ہندی میں، تو اس میں ترجمہ کر کے حاشیے کے ساتھ استفادات وغیرہ فائدہ، اور پھر اس کے بعد ہر زبان میں اسی طرح کر کے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اس وجہ سے کتابیں آج کل موجود ہیں. زیادہ سے زیادہ ہم اپنے بچوں کو گھر میں، آج کل مسائل بہت ہی مشکل ہو چکے ہیں، بہت ہی مسئلہ مشکل ہے بچوں کا بچانا. یعنی وہی بچہ جو 1 گھنٹہ اپنے اسکول کے واجبات کو حل نہیں کرنے کے لیے بیٹھ سکتا ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے گردن جھکائے، بعد میں شکایت بھی کرتا ہے کہ گردن ٹیڑھی ہو گئی، اور وہ واٹس ایپ دیکھتا ہوتا ہے. اس وجہ سے اس پہلو پر بھی بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. علی کل حال پہلی حدیث ہم لوگ پڑھ رہے ہیں 40 نوویہ. 40 میں 40 نہیں 40 ہی سب نہیں ہے. 40 کا معنی ہے 42 احادیث ہیں، اور ان کو انہوں نے صحیح احادیث کا مجموعہ، ایک جگہ اختلاف ہے، لیکن اس حدیث کو جس کو ضعیف بھی کہا گیا ہے اس کے معنی صحیح ہیں، اور نہ صحیحین کا مجموعہ. اکثر احادیث صحیح احادیث کا مجموعہ جو نیت سے متعلق ہے، اور یعنی اعمال سے متعلق ہے، اخلاق اور عادات سے متعلق ہے. نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جمع کیا، اور ان کے اخلاص کا نتیجہ یہ ہوا کہ امت نے اس کو بہت قبول کیا، اور اس پر مختلف شرح ہیں، اور اس کی پڑھائی، اس کا اجازہ لیتے تھے، پڑھ کر کے اجازہ لیتے تھے. پھر اس کے بعد شروع بہت سی آئیں. اس میں سب سے عظیم شرح جو ہے وہ علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جس کا نام ہے جامع بیان العلم، جامع العلوم والحکم. ابن رجب کی 42 حدیثوں کے ساتھ انہوں نے 8 حدیثیں اور ملا دی، تو 7 حدیثیں ملائی ہیں، اور 42 کے بعد 43 کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں 42 ان کی تھی. بہرحال اس وقت 5 حدیث کی شرح میں ایک بڑی کتاب انہوں نے لکھی ہے جامع العلوم والحکم. سب سے افضل شرح، اس میں لغوی بحث بھی ہے، اس میں اسنادی بحث بھی ہے، پھر احادیث سے جو فوائد ہیں. علامہ ابن عثیمین کی بھی شرح میں اپنے سامنے رکھے ہوں. مختصر انہوں نے بہت ہی اچھے انداز سے انہوں نے شرح ضرورت کے تحت کی ہے. تو اس میں سے جو کچھ ہوگا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ اور فتح کرے گا اس پر انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا. تو پہلی حدیث پڑھیں گے کوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد ابن لا اسماعیل لا محمد ابن اسماعیل ممنوع من الصرف. محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیرتی ابن بردزبہ هكذا نعم. وابو الحسین یہ پہلی حدیث ہے جس کو علامہ نووی نے اپنی 40 میں ذکر کیا ہے، اور وہ پہلی حدیث ہے کہاں سے؟
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح میں سب سے پہلی حدیث ہے جس کو انہوں نے اپنی سند سے حدثنا سفیان حدثنا الحمیدی حدثنا سفیان عن ابراہیم التیمی عن یحییٰ بن سعید عن علقمہ عن یحییٰ بن سعید الانصاری عن ابراہیم التیمی عن علقمہ قال سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات. پہلی حدیث ہے. یہ حدیث یحییٰ بن سعید انصاری سے لے کر کے آگے تک ایک ہی راوی نے نقل کیا ہے، ان کا کوئی شریک نہیں ہے. یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ صحابی جلیل ابو حفص سے علقمہ نے سنا، اور علقمہ ابن وقاص اللیثی، اور علقمہ سے ابراہیم التیمی نے سنا، ابراہیم التیمی سے یحییٰ بن سعید انصاری، محمد ابن ابراہیم التیمی سے یحییٰ بن سعید انصاری نے سنا. یہاں ایک سے دوسرے سے تیسرے، ان کا کوئی شریک نہیں، علقمہ کا کوئی شریک نہیں ملا صحیح احادیث میں. اسی طرح محمد بن ابراہیم التیمی کا کوئی شریک نہیں ملا، لیکن ہر ایک نے ایک دوسرے سے سنا ہے. اور دیکھیے اسی طرح انہوں نے سماع کے ساتھ اور تصریح سماع کے ساتھ روایت کی ہے. پھر یحییٰ بن سعید انصاری کے بعد کہتے ہیں صرف یحییٰ بن سعید انصاری سے 200 آدمیوں نے سنا. اس کے بعد یہ حدیث پوری دنیا میں مشہور ہوئی. بہرحال یہ حدیث صحیح ہے. بھول نہ جاؤں، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم کی کتاب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شرط یہ ہے کہ ہر حدیث کے 2 راوی کم سے کم ہو، جس کو عربی میں اصطلاحاً کہتے ہیں عزیز ہو. غریب ایک راوی نے بیان کیا، یہ حدیث غریب ہے. کسی سند میں اگر دائیں بائیں کئی ہوں لیکن بیچ میں ایک ہی شیخ سے سب نے ذکر کیا تو اس کو غریب کہتے ہیں. اور پھر اگر 2 علقمہ کے ساتھ ایک اور مل گئے، پھر اس کے بعد محمد بن ابراہیم التیمی کے ساتھ اور مل گئے دوسرے، اس طرح پھر یحییٰ بن سعید انصاری کے ساتھ ہزاروں ہوں گے، اس کے باوجود کہیں گے یہ حدیث عزیز ہے. ایک ہی طبقہ میں یعنی ایک ہی راوی کے ساتھ اگر اکیلا ہو گئے وہ، اور ان سے پہلے کئی لوگوں نے روایت کیا ہے، لیکن جو چلی ہے روایت ایک آدمی سے، ان سے ہزاروں روایت کی ہے، تب بھی اس کو غریب کہیں گے. 2 نے روایت کی ہے، بعد میں 10 ہو گئے 50 ہو گئے، تب بھی عزیز کہا جائے گا. 3 ہو گئے اس کو مشہور کہتے ہیں، 3 سے زیادہ بھی مشہور، یہاں تک کہ متواتر ہو جائے. تو یہ حدیث اکیلے علقمہ اور پھر محمد بن ابراہیم التیمی اور یحییٰ بن سعید انصاری نے بیان کیا. جن لوگوں نے کہا ہے، ابن حبان نے بھی کہا ہے اس طرح کا، اور حاکم کی بات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جب تک ہر طبقے میں ہر شیخ کے ساتھ 2 نہ ہو، اس کے تلمیذ کے ساتھ 2 نہ ہو، ان کے تلمیذ کے ساتھ 2 نہ ہو، اور بخاری کے ساتھ اور دوسرے بھی نہ روایت کیے ہوں، تو یہ بخاری کے شرط سے نہیں ہے. یعنی یہ صحیح نہیں ہے، لیکن یہ چیز غلط ہے. یہ سب سے پہلی حدیث علماء نے رد کیا ہے. کہا آپ ڈھونڈ ڈالیے، اس حدیث کو صرف علقمہ نے حضرت عمر سے سنا، کوئی شریک نہیں ہے. علقمہ ابن وقاص سے محمد ابراہیم التیمی نے سنا، صحیح کوئی اور دوسرے نہیں سنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ ایک ہی سند سے ہو، راوی ثقہ ہوں، وہ صحیح بخاری کے صحیح میں وہ داخل کر سکتے ہیں اس کو. اس طرح کر کے بہرحال ان امیر المومنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، اب جانتے ہیں ان کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے. عمر بن الخطاب کا ماضی کیا تھا؟ کفر میں گزرا، لیکن اللہ نے ہدایت دی. صحابہ کرام سب کفر میں تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے ہدایت دی. کبھی کسی بت کو انہوں نے کفر کے ایام میں بھی سجدہ نہیں کیا، جن میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ذکر آتا ہے. یہاں تک کہ حضرت عثمان اپنی جاہلیت کے زمانے میں بھی یہ چیز مشہور ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ شرم سے نہیں دیکھتے تھے. سبحان اللہ. اسی وجہ سے پیارے رسول نے ان کو کہا، ان کے بارے میں کہا الا استحی، کیا میں ایسے آدمی سے شرم نہ کروں جس سے فرشتے شرم کرتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. تو وہی ایک بات رہی کہ پیارے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام. جو لوگ جاہلیت میں اچھے رہے ہوں گے اخلاق میں، تو اسلام میں اور مزید اسلام ان کے اخلاق کو جلا دیتا ہے.
حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں آتا ہے بہت سخت ہے پیارے رسول کے خلاف، لیکن اللہ نے ہدایت دی تو اسی طرح سخت ہوئے الحمدللہ۔ دین میں کتنے مواقف ایسے ہیں، تمام صحابہ چپ ہیں، سنتے ہیں کوئی بات خلاف شریعت یا پیارے رسول کی بے ادبی میں، یا رسول اللہ دعنی اضرب عنق هذا المنافق، اے اللہ کے رسول مجھے موقع دیجیے اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ حاتب بن ابی بلتع نے کیا کیا، خط لکھ دیا ادھر مدینے والوں مکے والوں کو خبر دینے کے لیے، کفر اور شرک نہیں کیا لیکن ایک احسان کرنے کے لیے، ہوگا وہی جو اللہ نے پیارے رسول سے وعدہ کیا، مکہ فتح ہوگا، تیاری کر رہے تھے پیارے رسول، اور آپ نے کہا دیکھو خبر آگے نہ پہنچنے پائے۔ حاتب بن ابی بلتع نے چپکے سے ایک عورت کو خط دے کر کے بھیجا، کہا دیکھو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، اور مقصد یہ تھا صرف کہ احسان کر دیں اپنے، ان کے بچے اور ان کے اولاد وہاں رہ گئی تھیں، ان کے خاندان کے لوگ، ان کو ستائیں نہ وہ لوگ بس، اور کہتے تھے کہ مجھے یقین تھا کہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کے ساتھ مدد کرنی ہے، مدد کرے گا۔ پیارے رسول کو اللہ نے وحی کی، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، ان کے ساتھ ایک تیسرے بھی تھے، بھیجا، کہا جاؤ ایک عورت لے کے خط جا رہی ہے مدینے والوں مکے والوں کے نام، اور روضہ خاخ ایک جگہ ہے وہاں ایک باغیچے کے قریب، وہ تمہیں ملے گی، اس سے خط لے لو۔ پہنچے وہاں، جا رہی تھی اکیلے اونٹ پر سوار، تو حضرت علی نے اس کو روکا، کہا کہ خط نکالو، کہتے ہمارے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ حضرت نے کہا کہ تو ما کذب رسول اللہ، پیارے رسول نے جھوٹ نہیں بولا، لتخرجن الکتاب او لنجردنک من الثیاب، خط نکالو نہ ننگے کر دیں گے تم کو۔ اس کے بعد چپکے سے اس نے جوڑے میں باندھ رکھا تھا، وہاں سے خط نکالا، جب آئے تو پیارے رسول نے جب خط پڑھا، من حاتب بن ابی بلتع الی اہل مکہ، پیارے رسول نے حاتب بن ابی بلتع کو بولا کہ ما ھذا یا حاتب، قال یا رسول اللہ تعجل علی، جلدی نہ فرمائیں، میں نے کفر نہیں کیا ہے، مجھے یقین ہے کہ اللہ آپ کی مدد کرے، لیکن اس وجہ سے ہم نے ان کو خط لکھ دیا کہ ہمارے بچوں کو ستائیں نہ۔ پیارے رسول نے کہا صدق حاتب، حاتب سچ کہہ رہے ہیں، تصدیق بھی فرمائی۔ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ منافق ہو گئے، ان کی گردن ماری جائے۔ تو جس طرح وہ سخت تھے الحمدللہ کفر میں بھی، اسلام میں اسی طرح سخت رہے۔ اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے کہا پیارے رسول کے وفات کے بعد، کہا ہم ان لوگوں سے جنگ کریں گے جو زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیارے رسول کی حدیث کے احترام میں کہ من قال لا الہ الا اللہ فقد عصم منی دمہ ومالہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا مجھ سے اپنا مال اور اپنا نفس اور اپنی آبرو کو محفوظ کر لیا۔ کہتے کیف تقاتل، اے ابو بکر آپ قتال کرنا چاہتے ہیں، ان سے کیسے لڑائی کریں گے، وہ تو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ تو ایک روایت میں ہے حضرت ابو بکر نے کہا اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، جاہلیت میں تو بہت جبار اور بہت ہی زبردست اور بہت ہی یعنی سخت ہے تم، اور اسلام میں تم اتنے نرم ہو گئے ہو۔ پھر شرح اللہ صدر، تو کہنے کا مطلب حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ پیارے رسول کے بعد، جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جن کی تعیین کی اور ان کو خلیفہ بنایا۔ اسلام میں خلافت کا طریقہ یہی ہے کہ یا تو چند لوگ، یہ نہیں کہ جمہوریت نہیں ہے اسلام میں، کیونکہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا، صرف سر گنا جاتا ہے۔ شیخ ابن باز ہوں، بڑے سے بڑا مولانا ناصر رحمانی ہوں، سب کی ایک رائے، ایک گھاس کھودنے والے اور گھوڑا گدھا چرانے والے کی رائے سب کی برابر ہے، نہیں، اسلام میں سب کا درجہ دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے اور اس میں مصلحت ہے اسلام کی کہ عقل مندوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو اختیار دیا جائے کہ کسی کو چن کر کے آگے بڑھا لیں، سب بیعت کر لیں، تو سب لوگوں کی طرف سے بیعت ہو گئی۔ اسلام میں اگر زبردستی کوئی حاکم آ گیا طاقت استعمال کر کے، لوگ اس کے زیر نگیں ہو گئے، اللہ کے حکم کو قائم کر رہا ہے، اللہ کی شریعت کو، تو پھر اس کے خلاف تلوار اٹھانا بھی غلط ہے۔ حاکم وقت فاسق سے فاسق ہو، اس کے خلاف آواز اٹھانا جائز نہیں۔ اور پھر اگر حاکم وقت اس زمانے میں بھی کوئی اپنا ولی عہد مقرر کر دیتا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانا ضروری نہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں امت میں جو بہرحال کہتے ہیں کہ ملوکیت یہ
بہت بڑی بلا ہے مسلمانوں کے لیے، غلط کہہ رہے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جہاں ملوکیت تھی لوگوں میں امن تھا، ان کی عزت و آبرو محفوظ تھی۔ ملوکیت جہاں تھی وہاں لوگوں میں مال، ماشاءاللہ مال و اموال کی وسعت تھی۔ یہی لیبیا کو دیکھا، ہم جو بادشاہ تھے ادریس سنوسی، آتے تھے، نیک اتنا تھے کہ آتے تھے، ہم لوگ جب مدینہ شریف میں پڑھتے تھے تو روضۃ الجنہ میں وہ بیٹھتے تھے، ایک پولیس کا ایک آدمی، سعودی پولیس ایک آدمی ان کے سر پر آتا تھا، اسے ہم لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے۔ اور وہ آخری عشرے میں، واللہ اللہ سے ڈرنے والے ایسے تھے کہ آخری عشرے میں وہ باقاعدہ صبح رات دن وہیں رہتے تھے۔ اس وقت حرم عام طور پر رات میں نہیں کھولا جاتا تھا، ان کے لیے کھولا جاتا تھا، اور ان کے زمانے میں اللہ کے فضل سے لیبیا کی حالت بہت اچھی تھی۔ بعد میں کیا کچھ آیا، جمہوریت آئی اور جو کچھ آیا، انتخاب جھوٹ کرتے ہیں، 5 سال کی مدت، 8 سال کی مدت، یہ سب غلط ہے۔ کوئی آ گیا برسر اقتدار تو جب تک وہ کفر بواح نہیں کر رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا صحیح نہیں۔ یہ ہے اسلام کا جو صحیح نقطہ نظر اور ہمارے سلف صحابہ کرام اور تابعین اعظام کا۔ اب یہ زمانہ یعنی ثابت کر رہا ہے یقیناً کہ سلف کا طریقہ جو ہے وہی سب سے اچھا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ تونس میں آواز اٹھائی گئی، وہاں کتنے قتل و غارت ہوئی، آخر وہ بیچارہ بھاگ گیا اپنی جان بچا کر کے تو کچھ عافیت ہوئی۔ مصر میں آواز اٹھائی گئی، اس کو عربوں نے الربیع العربی کا نام دیا، عربی بہار آئی ہے، عربی کے بہار کے دن آئے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد یمن میں بھی آواز اٹھائی، وہ بھی بھاگا، جو سب سے اللہ المستعان اپنی قوم کو قتل کر رہا ہے اس وقت۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ آواز اٹھانا، مظاہرہ کرنا، اس طرح کی یہ شریعت کی چیز نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ کفر بواح کر رہا ہے، نماز نہ پڑھو، روزے نہ رکھو، تو پھر جان دے کر کے اس سے جان چھڑانا ہے، یہ ہے شریعت کا حکم۔ کافر ملک میں آپ بس رہے ہیں، پیارے رسول کی سنت، پیارے رسول نے مکے میں جب زمین تنگ ہو گئی مسلمانوں کے اوپر تو آپ نے کہاں بھیجا تھا صحابہ کو؟ حبشہ بھیجا تھا۔ نجاشی جو نصرانی تھا لیکن مشہور تھا کہ وہ انصاف پسند ہے، اپنے دین پہ رہتے ہوئے مسلمانوں کو پناہ دی۔ اگر کافر ہے اس زمانے میں بھی اور ہمیں چھیڑتا نہیں ہے، ہماری مسجدوں میں جانے سے نہیں روکتا، ہماری تعلیم تربیت پر اثر نہیں ڈالتا ہے، تو پھر اس کے خلاف آواز اٹھانا غلط ہے۔ بہرحال تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اسلام میں احکام سلطانیہ پڑھیں آپ، ماوردی کی، اسی طرح ابو یعلا کی، تو یہی دلیل دی ہے انہوں نے کہ صحابہ کرام میں 2 طریقہ رہا ہے، یا تو نامزد کر دے، جس طرح پیارے رسول نے حضرت ابو بکر کو نامزد کیا، پھر حضرت ابو بکر نامزد کیا نماز کے لیے، نامزد کر کے، اور دوسرے مسائل میں آگے بڑھا کر کے گویا صحابہ کو اشارہ دیا کہ میرے بعد یہی خلیفہ ہوں گے۔ آئی بخاری کی روایت ہے، ایک عورت آئی، کہتی اللہ کے رسول میرا ایک کام ہے، آپ نے سمجھایا، پیارے رسول نے فرمایا پھر آنا، کہتی کیا ہے؟ ان جئت اذا اتیت ولم اجد کا، آؤں میں آپ کو نہ پاؤں تو کیا ہو؟ تو کہتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ائتی ابا بکر، ابو بکر کے پاس آؤ۔ دیکھیے یہ اشارہ ہے پیارے رسول کے بعد ان کے خلیفہ ہونے کا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت ابو بکر نے خلیفہ بنا دیا اور تعین کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمیٹی بنا دی تھی 6 آدمیوں کی کہ ان میں سے جن کو چاہو چن لو، عبداللہ بن عمر ساتھ رہیں گے لیکن حکومت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھنا، مشورہ دیں گے۔ اس کے بعد پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا گیا۔ حضرت عثمان کو چننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو کچھ ہوا، تو اسلام میں اور یہ بھی ایک چیز ہے کہ اگر کوئی برسر اقتدار آ گیا اور وہ اللہ کے احکام کو قائم کر رہا ہے تو کوئی مدت اس کی نہیں ہے کہ 5 سال یا 6 سال، یہ تو 5 سال 6 سال والی لعنت جو ہے یہ وہی جو حکومت کر کے 200 سال اور مسلمانوں کو برباد کر کے ان کے ہاتھ سے حکومت چھین کر کے گئے، 5 سال کی لعنت دے کر کے کہ لڑتے رہیں ہر سال، ان سب کی ہاں یہ چیز نہیں ہے۔ ان کی تربیت کچھ ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملک میں توڑ پھوڑ نہیں کرتے ہیں۔ اب دیکھیں گے جو بھی آ گیا، بڑے لوگوں نے چن لیا، عام لوگوں سے کوئی مطلب نہیں، لیکن اپنے ملک میں ایشیا میں آپ جانتے ہیں کتنا فساد ہوتا ہے۔ 5 سال کے اندر حزب مخالف اس کو بدنام کرنے کے لیے ٹرینوں میں بم رکھا جاتا ہے اور کیا کیا جاتا ہے تاکہ
لوگ اس حکومت سے بدزن ہو جائیں، ہمیں پھر چنیں. بڑے عجیب عجیب مسائل ہیں. اس وجہ سے انسانی خون، انسانی مال، انسانی عزت، خاص طور پر مسلمان کا مال اور عزت، ان دم المسلم اعظم عند اللہ من حربۃ الکعبہ، کعبہ سے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مسلمان کے خون کی عظمت اور تعظیم ہے. تو اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے کہ اگر کوئی شخص حاکم وقت کھڑا ہے، کوئی بھی آ کر کے اپنی طرف بلا رہا ہے کہ ہمیں خلیفہ چنو یا آگے طاقت کوشش کرنا ہے، طاقت اکٹھا کر کے اس کو گرانے کی، پیارے رسول نے کیا فرمایا؟ فَقْتُلُوهُ، اس کو قتل کر دو، کائناً من کان. عجیب ہے مسئلہ. کائناً من کان کا معنی یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر قریش میں سے کوئی اس لائق ہے تو اس کو آگے بڑھایا جائے، نہیں ہے تو کوئی بھی آ گیا، اگر حاکم وقت بن گیا وہ، تو کوئی قریشی بھی آ کر کے کہے کہ نہیں یہ غیر قریش کا ہے، اس کو ہٹاؤ، حق نہیں ہے اس کو ہٹانے کا. اقتلوہ کائناً من کان، کوئی بھی ہو، پیارے رسول نے فرمایا. تو یہ ہے اسلام کا حکم، احکام سلطانیہ کا ایک جز، اور اسلام میں خلافت. اور جو بھائی، کچھ لوگ ایسے ہیں ہر ایک اپنے علم کے مطابق باتیں کرتا ہے، لیکن یقیناً اس میں سیاست کو دخل ہے. کہتے ہیں کہ نہیں ملوکیت یہ سب سے بڑی لعنت ہے لوگوں کے لیے. آدمی اگر بصیرت رکھے تو ماحول اور واقعات سے عبرت لے. یقیناً آواز اٹھائی، مظاہرے کیے. اس وقت پورا عرب ممالک جل رہا ہے، اور یہی جب سوریہ میں لوگ اٹھے، اللہ اکبر، تو یہی بزرگوں نے جو اب کیا کہتے ہوں گے آپ سنے ہوں گے، بہرحال انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ فتنہ ابھار رہے ہیں. اگر یہ فتنہ ہے تو مبارک ہے یہ فتنہ، ہم اس فتنے کو ابھاریں گے. اب وہ کیا کہتے ہوں گے جب دیکھ رہے ہیں کہ لاکھوں بھگائے گئے، لاکھوں قتل کیے گئے، پتہ نہیں کس منہ سے لوگوں کو اپنا کس چہرہ دکھاتے ہوں گے وہ لوگ. تو اس جو اصل سلف کا طریقہ یہ ہے کہ لا تنزعوا اذا من طاعة، جب تک وہ کفر بواہ نہیں کر رہا ہے، فسق بھی کر رہا، اپنے طور پر وہ شراب بھی پی رہا ہو، لیکن دین کو قائم کر رہا ہے، حدود قائم کر رہا ہے، اور پھر اسلام کی مدد کر رہا ہے، مسجدوں، مدارس اور دوسرے سب کچھ، تو اس کے خلاف آواز اٹھانا صحیح نہیں. البتہ اصلاح ہونی چاہیے. اصلاح کا طریقہ یہ بھی نہیں ہے کہ بازار میں کھڑے ہو کر کے دیکھو آج یہ ہوا، یہ حکومت ناکام ہے، اس کو گراؤ، اخبار پڑھا جائے. نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دشمنان اسلام عبداللہ ابن سبا وغیرہ کی ٹیم جو اٹھی تھی، اور انہوں نے جب اسلام کی طاقت کے پیچھے ان کی طاقت کمزور ہو گئی، تب سوچا کوئی ایسا طریقہ اختیار کرو کہ اسلام کو کمزور کرو. یہودی کا بچہ یہودی، اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے اور عرب ملکوں، اسلامی ملکوں میں سب پھیلانا شروع کر دیا اپنی رائے کو کہ دیکھو ظلم کر رہے ہیں حضرت عثمان، اپنے پیسوں کو بیت المال کے پیسوں کو اپنے اقارب کو دے رہے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، باقاعدہ انہوں نے ان کو جب یہ شکایت پہنچی تو انہوں نے کہا تم جانتے ہو کہ اللہ نے ہمیں کتنا مال دیا تھا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر 300 اونٹ پالان اور تیر و تفنگ کے ساتھ تیار کر کے میں نے پیارے رسول کو دیا تھا کہ لوگوں کو دے کر کے اور تجہیز جیش کریں. بیر روما کو خریدا ہم نے اور لوگوں کے لیے وقت کیا. ہمارے پاس پیسے اپنے پیسے سے دیتا ہوں، بخاری شریف وغیرہ کی روایت. لیکن اس کو مفکرین جو مشہور ہوتے ہیں انہوں نے قبول نہیں کیا، کہتے ہیں نہیں، طبری نے بیان کیا ہے اس طرح ہے، وہ ہے اس طرح کا. تو اس طرح کی آواز اٹھا کر کے، اور وہ سب اتنے مصلحت پرست ہوتے ہیں اور وقت کو دیکھتے ہیں. امن کا زمانہ تھا، صحابہ کرام حج کرنے آئے ہوئے تھے. اکثر اس وقت انہوں نے مدینے پر حملہ کیا، گھیر لیا. بڑے بڑے صحابہ باہر تھے، حضرت علی تھے اور ان کے حسن حسین تھے اور عبداللہ بن زبیر وغیرہ کچھ لوگ تھے. حضرت علی نے کہا کہ جا کر کے دفاع کرو. حضرت عثمان کو گھیرے ہوئے تھے، اوپر سے جھانک کر کے انہوں نے کہا من کان لی علیہ طاعۃ، جس شخص کے گردن میں میری اطاعت ہے اور جس نے میری بیعت کی ہے تو وہ چلا جائے. میں نہیں چاہتا ہوں کہ ان یراق بسبب محجمۃ دم فی مدینۃ رسول اللہ، پیارے رسول کے شہر میں ایک پچھنا لگانے والے کا جتنا خون نکلتا ہے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ
لوگوں کا اتنا خون بھی پیارے رسول کے شہر میں بسے ہماری وجہ سے بہے. ہوا کیا؟ موقع غنیمت سمجھ کر کے گھر میں گھسے. اور روایت آتا ہے، صحیح روایت ہے، حضرت امام احمد نے فضائل الصحابہ میں ذکر کیا ہے، فذبحوہ کما تذبح الحملان، جیسے بکری کا بچہ ذبح کیا جاتا ہے اس طرح ذبح کیا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ فساد کرنے والے اس طرح کا فساد کرتے ہیں، اور تمام امت کے لیے دروازہ فساد کا کھولا لے دے کر کے. یہی مسئلہ ہے کہ حکومت وقت کے خلاف بولنا غلط ہے. اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب بات مشہور ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ ان سے بات کرو کہ آپ لوگوں امت کا پیسہ یا بیت المال کا پیسہ اپنے بچوں کو، اپنے اقارب کو دیتے ہیں، اقربا کو. تو کس نے کہا کون بات کرے گا؟ تو لوگوں نے کہا حضرت اسامہ ابن زید جو پیارے رسول کے حب تھے، وہ پیارے رسول کے پاس سفارت کرنے جاتے تھے، انہی کو کہو کہ وہ جائیں. لوگوں نے کہا جاؤ بات کرو. بخاری شریف کی روایت بیان کر رہا ہوں. تو پہلے دن تو انہوں نے موقع نہیں پایا. دوسرے دن کوئی ملے تو کہتے ہیں آپ نے بات کیا؟ تو کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو، چاہتے ہو کہ ہم کھلے طور پر بات کریں، واللہ لا اکلمہ الا فی السر، چپکے سے جا کر کے ان سے بات کریں گے. تو حاکم وقت کو کے اندر کوئی خرابی ہے تو بازار میں کھڑے ہو کر کے اخباروں میں اس کا اعلان، یا اور کہیں مسجدوں میں عام لوگ اس کا ذکر کرنے کا حقدار ہرگز نہیں ہے. البتہ کچھ لوگ جن کی عمر عقل ذوی الحجہ ہوں، عقل والے ہوں، وہ جا کر کے تنہائی میں ان کو سمجھائیں. یہی چیز ہے جو اصلاح کی ہو سکتی، ورنہ کھڑے ہو کر کے بازار میں اگر بیان کریں گے تو ظاہر بات ہے اس کے پاس طاقت ہے. یہی چیز ہوئی اس وقت جو پورا عرب ملک جل رہا ہے، اور اس میں دشمنوں کو بھی پہلے یہ شاید سوچ نہیں پاتے رہوں گے کہ ہم دخل دیں، لیکن جب دیکھا کہ لڑ رہے ہیں تو اب وہ چاہتے ہیں کہ پورے طور پر جل بھن کر کے عرب ممالک ختم ہو لیں. مدد کر رہے ہیں چاروں طرف سے. بہرحال اللہ تعالیٰ خیر کرے. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کو ولی عہد یا اپنا نائب مقرر کیا تھا. اس وقت بھی اگر ایسا ہو رہا ہے تو وہ شرعی چیز ہے اور ہو جانا چاہیے. سب سے پہلے یہ دروازہ کھولا حضرت علی، حضرت معاویہ نے بہت اچھا کام کیا اس معنی میں کہ دیکھا کہ حضرت عثمان کے ساتھ کیا کچھ کیا انہوں نے. حضرت علی کا زمانہ آیا تو لوگ متفق نہیں تھے، اگر ہم چھوڑ دیں تو اسلامی دنیا جو ہے وہ فتنے کے راہ میں چلی جائے گی. اس وجہ سے صحابہ کے مشورے سے انہوں نے یزید کو چنا. اعتراض کرنے والے کرتے ہیں یزید پیارے رسول کے زمانے میں بھی معروف تھے، یعنی جنگ اور تفنگ میں کافی مشہور تھے اور سیاست بھی اچھی جانتے تھے. بہرحال انہوں نے ان کی تقرری کی، صحابہ چپ رہے. ہم سے بڑی عقل والے، ہم سے بڑے دین والے صحابہ چپ رہے، تو بعد میں اس زمانے میں آ کر کے کوئی اعتراض کرے تو یہ اعتراض بودا سمجھا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ وہ پوری تاریخ پر حملہ کر رہے ہیں. جو بھی ہوں اللہ تعالیٰ معاف کرے ان کو. ابی امیر المومنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سمعتو جو ہے یعنی ہم نے سنا، یہ بہت ہی ضروری چیز ہے حدیث کی صحیح ہونے میں. صحیح حدیث کی تعریف میں کہتے ہیں کہ آدمی جس نے بیان کیا ہو وہ دیانتدار ہو، عدل تام الضبط، حافظہ بھی مضبوط ہو. دیانتداری اور صلاح و تقوی کافی نہیں ہے. کتنے لوگ صالح ہوتے ہیں لیکن ہر ایک کو کہتے ہیں سب صحیح ہیں، وہی بات نہیں ہے. صاحب اچھے لوگ ہیں، اب چاہے ایک بات بیان کر دیں گے کوئی جھوٹی یا سچ، وہ قبول کر لیں گے اس کو. تو اسی وجہ سے کہتے ہیں بزرگ ائمہ کہتے ہیں کہ ما رأینا اکذب من الصالحین، یہ نیک لوگوں سے زیادہ جھوٹ بولنے والا کوئی نہیں. وہ خود عمدن نہیں بولتے لیکن کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، یہی کافی ہے جھوٹ بولنے کے لیے. کوئی بھی آ کر کے کچھ کہہ دے اس کو لے اڑے اور پھیلانے لگے نہیں. پیارے رسول سے متعلق جو چیز ہونی چاہیے اس کی باقاعدہ چھان بین تفتیش، صحیح نکلے تب اس کو آگے بڑھایا جائے، نہیں تو اس کے خلاف بتا دیا جائے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے. تو اس میں ایک شرط یہ ہے دیانتدار ہو لیکن ماروح عدل تام الضبط متصل السند، ایک سے دوسرے نے سنا بھی ہو. یہاں سنا ہے. اب کوئی شخص استاذ کا انتقال ہو گیا یا راوی کا انتقال ہو گیا سن 200 ہجری میں، پیدا ہوا 200 میں مان لیجئے، تو اس نے کب دیکھا ان سے؟ جب روایت کرے گا تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ روایت جو ہے بیچ میں اس میں گیپ ہے. کس سے سنا انہوں نے؟ جس سے سنا ہو ان سے تو سنا نہیں. اگر کسی اور سے سنا ہے تو اس کے بارے میں بتائے، نام دیکھا جائے سچا تھا جھوٹا تھا.
اس وجہ سے سند کی ایجاد کی علماء حدیث نے اللہ کے فضل سے، اور وہ طریقہ رہا صحیح اور ضعیف حدیث کے پہچاننے کا، یہ طریقہ رہا۔ تو اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ راوی بیان کرنے والے 100 حدیث بیان کر رہے ہیں، ان کے ساتھی جتنے ہیں بیان ہی اسی طرح بیان کر رہے ہیں جس طرح وہ بیان کر رہے ہیں، کوئی غلطی نہیں پکڑی جا رہی ان پر، تو کہیں گے کہ یہ پورے طور پر حافظہ ان کا مضبوط ہے۔ 100 میں 100 جیسے کہتے ہیں لڑکا پاس ہو جائے تو بہت بڑا، اس کو کہتے ہیں کہ بہت بڑا کامیاب ہوا۔ اسی طرح حافظہ جب مضبوط ہے تبھی ظاہر بات ہے، لیکن ضروری ہے کہ وہ جس سے بیان کر رہا ہے اس کو ملا بھی ہو، سنا بھی ہو، عمر ایسی رہی ہو کہ اس عمر میں وہ سن سکتا ہے۔ تام الضبط متصل السند غیر معلل ولا شاذ، ظاہر میں وہ سند تو متصل ہو، بیٹا باپ کے گھر میں پل رہا ہے، لیکن کہیں ایسی بھی چیز ہوتی ہے کہ بیٹا نانا کیا چلا گیا، 2 ہفتے غائب رہا، باپ مجلس روایت میں بیان کر رہے ہیں، بیٹا غائب ہے، کتاب ان کی سب نے سن لی، انہوں نے نہیں سنا۔ اب جب روایت کریں گے تو کس سے سنا انہوں نے؟ جب تک وہ بیان نہ کریں کہ ہمارے والد سے فلاں نے روایت کی، میں نے اس سے سنا، تب تک وہ روایت مانیے۔ باپ بیٹا ہی ہے، کہیں بیٹا اور باپ میں کیا فرق پڑا؟ یہ اتنی دقت کے ساتھ ائمہ نے ابنا اور بنات، ابنا اور آبا لکھا، اسی طرح اخوان لکھا، بھائی بھائی ہیں، بھائی آپس میں رہتے تھے، اگر کوئی اور شبہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ان سے روایت کر رہے ہیں تو روایت ملی جلی ہے، اس میں کٹنگ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حدیث کی زنجیر، سلسلہ کو کہتے ہیں لوہے کی، حدیث کی زنجیر کی مثال لوہے کی زنجیر کی طرح ہے، دونوں طرف موٹے موٹے حلقے ہوں، اس کے موٹے موٹے حلقے ہوں، بیچ میں ایک حلقہ کمزور ہو، راوی ضعیف ہو تو سب حلقہ کمزور ہو گیا لوہے کا، اگر پتلا سا ہو تو ذرا سا کھینچنے پر ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر سب حلقے مضبوط ہوں تو کھینچنے پر ٹوٹے گا نہیں۔ اسی طرح اگر حلقہ جڑا نہیں ہوا ہے، دونوں الگ الگ رکھے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ حلقہ کمزور سے کمزور ہے، 2 ٹکڑے اس کے ہیں۔ تو علماء مثال دیتے ہیں سلسلۃ الحدیث مشبہ بسلسلۃ الحدید، تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم کوئی بھی اس زمانے میں بھی اس کی تطبیق کیجیے آپ۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ، اس زمانے میں بھی اس قواعد تحدیث کو آپ استعمال کریں۔ خبر دی کسی نے نہیں لے نہیں اڑنا چاہیے، پرانے زمانے میں جاہلیت کا ہی طریقہ رہتا تھا، لا یسألون اخاہم حین یندبہم فی النائبات اذا ما سال برہانا، ان کا بھائی کوئی چیخ پڑتا کہ فلاں قبیلے نے ہمارے اوپر حملہ کیا، حق تحقیق نہیں کرتے، جا کر کے سب مل کر کے اس پر حملہ کر دیتے۔ اور ان کی ایک مثال تھی انصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے بھائی کو چاہے ظالم ہے مظلوم ہو مدد کرو، تو یہ چیز نہیں۔ اس محدثین کو اللہ تعالی نے توفیق دی صحیح فرق کے لیے، ایک ایک لفظ جیسے کہتے ہیں، ایک ہارون رشید کے زمانے میں ایک شخص لایا گیا جو احادیث پر رسول پہ جھوٹ باندھ کر کے مشہور کرتا تھا، تو اس کو قتل کرنے کا۔ دیکھیے یہ بھی الحمدللہ علماء ایک طرف اور امرائے دولت اور امرائے حکومت الحمدللہ وہ بھی جنگ کرتے تھے پیار رسول کے احادیث میں جھوٹ احادیث ڈالنے والوں کے خلاف، ایسے لوگوں کو قتل کر دیتے تھے جھوٹ بول کر کے مشہور کرتا تھا۔ جب قتل کرنے کی باری آئی، نیتا وہ چمڑا بچھا دیتے تھے، وہاں مٹی ڈال دیتے تاکہ اٹھانے میں آسانی ہو، تو سامنے یہ نہیں کہ تنہائی میں، تاکہ ولی اشہد عذابہم طائفۃ من المؤمنین، اسلام میں ہی قاعدہ ہے کہ اگر حد قائم کی جائے تو کمرے میں بند نہیں، تاکہ لوگ جو بھی دیکھے جائیں، کیونکہ اب تو یہ جا رہا ہے، دوسرے لوگوں کو نصیحت اس سے ملنی چاہیے۔ تو جب انہوں نے قتل کرنا چاہا تو کہا کہ قتل کر دو مجھے، لیکن ما تفعل بألف حدیث وضعتها فی الامہ، قتل کر دو لیکن 1000 حدیث ہم نے جو امت کے اندر پھیلا ہے اس کو کیا کرو گے؟ تو کہتے ہیں ہارون رشید ان اللہ یقید له عبداللہ المبارک و سلیمان محمد بن معاویہ الفزاری ینخلانہ یخرجانی حرفا حرفا، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے عبداللہ المبارک اور محمد بن معاویہ فزاری کو کہ چھان بین کر کے ایک ایک حرف اس سے نکال دیں کون جھوٹا ہے کون سچ ہے۔ تو اس طرح الحمدللہ پیدا ہوئے امت میں لوگ۔ تو احادیث صحیح کی تعریف یہ ہے، بخاری شریف کو اسی وجہ صحیح کہا گیا
اور صحیح مسلم کو بھی پرکھا امت نے، اتفاق ہو گیا کہ جو حدیث، کوئی بھی حدیث جو صحیح بخاری میں آئی ہے، صحیح مسلم میں آئی ہے، وہ صحیح ہے، اس کو پرکھنے کی ضرورت نہیں۔ البتہ جو اسپیشلسٹ ہیں اس میں اپنی محنتیں کچھ ادھر ادھر کر کے دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم عوام، صف عوام کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی حدیث اگر امت میں کسی چیز کا اتفاق ہو جائے، اجماع، تو اس کی مخالفت جائز نہیں ہے۔ پرانے زمانے سے امام بخاری اور امام مسلم کے بعد ہی سے اس پر اتفاق ہو گیا ہے کہ صحیح بخاری کی تمام احادیث صحیح، صحیح مسلم کی تمام احادیث صحیح۔ اگر دو ایک کے بارے میں کسی نے اعتراض کیا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ امام مسلم اور ان میں اختلاف ہوا، امام مسلم بہت بڑے تھے، ان کو مقدم کیا جائے گا، یا یہ کہیے ایک حدیث کے ضعیف ہونے سے پوری حدیث کو صحیح کہنا، ضعیف کہنا غلط ہے۔ اس وجہ سے اب اس زمانے میں بخاری اور مسلم کی سند کو نہیں دیکھنا ہے، البتہ اس کے بعد جو سند آتی ہے، اب جنہوں نے صحیح حدیث کے اپنی کتاب میں صرف صحیح حدیث کو داخل کرنے کا التزام نہیں کیا ہے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اسی طرح ابن خزیمہ ہیں، انہوں نے بھی صحیح کا التزام کیا ہے، لیکن ان کی تصحیح میں بہت کچھ خلل ہے۔ اسی طرح ابن ترمذی نے خود بہت حدیث کو صحیح کہا ہے، اس میں بھی خلل ہے، لیکن امت نے کھنگال کر کے دیکھا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام حدیث کو صحیح پایا۔ اس وجہ سے اس اجماع کو قبول کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ آپ اصول فقہ حنفی ہو یا شافعی ہو، سب کو اٹھا کے دیکھیں تو اس حدیث سے اجماع کی حجیت پر استدلال کیا ہے کہ کسی بھی عصر میں، کسی بھی زمانے میں کسی مسئلے پر علماء امت جو ہیں جن کا اعتبار ہے وہ کسی چیز پر متفق ہو جائیں تو اس کا انکار کرنا جائز نہیں ہے۔ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنین کے طریقوں کے علاوہ عمل کرے گا، سب سے پہلے مومنین صحابہ ہیں، اس کے بعد جو ان کے تابع کسی زمانے میں مسلمان رہیں گے، ان کا اجماع یہ حجت ہے امت کے اوپر۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت عمر کہتے ہیں میں نے پیارے رسول کو فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ انما الاعمال، انا کے معنی شاید عربی گھر آتے ہیں آپ لوگ، انا کے معنی بے شک، ما اس پر داخل ہو گیا تو اور تاکید ہو گئی، لیکن انا کا عمل جو ہے وہ عمل نہیں کرے گا، یعنی انا اگر کسی چیز پر داخل ہو، زید قائم، زید قائم مبتدا اور خبر ہے، زید المبتدا قائم خبر، اس پر انا داخل کریں گے تو انا کے پہلے جو، انا کے بعد جو اسم رہے گا وہ منصوب ہو جائے، ان زیدن، ان زیدن کہنا غلط ہو جائے گا، ان زیدن قائم، لیکن جب ما داخل کر دیا تو کسی اور معنی کے لیے ہو گیا، کاف عن العمل، اب عمل نہیں کرے گا، یعنی انما الاعمال بالنیات نہیں کہہ سکتے، کیونکہ انا صرف ہوتا تو کہہ سکتے، ما آ گیا اب اس کا عمل ملغا ہو گیا، لیکن یہ اس معنی کے لیے ہو گیا جس میں حصر ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں اگر کوئی کہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اللہ الہ واحد، اللہ بے شک ایک ہی الہ ہے اور کوئی الہ اس کے ساتھ نہیں ہے، یا آپ کہیں گے کہ انما صدیقی فلان، آپ کے پاس اور صدیق نہ ہو، میرا دوست فلاں ہے بے شک، تو اس میں ایک حصر ہو جاتا ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، مبتدا و خبر اعمال بالنیات، بے شک عمل کا دار و مدار نیت پہ، یہ ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن کس چیز میں دار و مدار؟ انما الاعمال بالنیات، عمل کے پائے جانے میں نیت کا اثر نہیں، نیت غلط ہو صحیح ہو، صلاۃ پڑھ رہا ہے انسان لیکن اللہ کے لیے نہیں، ڈر کے مارے کہ اگر نہیں پڑھیں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ کافر ہے یا لوگ ملامت کریں گے، اس نیت سے پڑھ رہا ہے۔ اس وجہ سے منافقین بھی پڑھتے تھے، لیکن جب موقع پاتے تھے مغرب اور عشاء کی اندھیرے میں، عشاء اور فجر کے، تو پیچھے ہو جاتے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کیونکہ اللہ کے لیے نہیں پڑھتے تھے۔ تو عمل کا وجود تو ہے کسی نیت سے بھی ہو، تو انما وجود الاعمال آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ عمل کا کے پائے جانے کا دار و مدار نیت پر ہے، نیت جیسی بھی ہو عمل پایا جائے گا ہر حالت میں، یہاں مقصود پائے جانے اور نہ پائے جانے کا نہیں ہے، لیکن یا تو آپ کہیں گے انما الاعمال بالنیات قبولا او ردا، یہ آپ یعنی معنی سمجھیں کہ عمل کے قبول ہونے کا دار و مدار نیت پر ہے،
جیسی نیت ہوگی اس طرح اس کو اس کا اجر ملے گا۔ عبادات میں تمام اعمال اللہ کے لیے ہونے چاہیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذلک امرت۔ اسی کی پڑوس میں آپ دیکھیں پیارے رسول نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، دکھانے کے لیے کسی بات پڑھ رہا ہے اس معنی میں کہ لوگ دیکھیں کہ نماز پڑھ رہا ہے، واقعی مسجد میں آ رہا ہے اور سب کچھ ہے، مقصد کچھ اور ہے، نماز پڑھنے میں دلچسپی نہیں، اللہ کے لیے نہیں، تو یقیناً اس نے شرک کیا، اللہ کے ساتھ اس نے شرک کیا۔ یہ صلاۃ تو صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، لیکن اس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس نے کسی کو کسی کے ساتھ میرے ساتھ شریک کیا ترکتہ وشرکہ، جس کو شریک کیا جاؤ تو اس سے بدلہ لو، ہمارے یہاں اس کا کچھ نہیں، اور یہی شرک اکبر ہو جائے گا۔ تو عمل کی قبولیت کا دار و مدار سب سے یہی لفظ محذوف سمجھا جائے گا، انما الاعمال بالنیات، عمل کی قبولیت کا دار و مدار یہ نیتوں پر ہے، کوئی بھی عمل ہو۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، وہاں نیک سے نیک کام ہو، نیک سے نیک کام ہو، لیکن اگر نیت فاسد ہے، نماز پڑھا روزہ رکھا تو وہ عمل بیکار ہے۔ اور نیت بھی نیک ہونی چاہیے کہ اللہ کے لیے ہو، اور عمل بھی صالح ہونا چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات، جیسا کہ اس آیت میں ہے، تو اعمال کے صالح ہونے کی دلیل باہر سے لیجئے اور نیت کی دلیل تو اس حدیث سے، کیونکہ عمل اگر نیت صحیح بھی ہو، عمل سنت رسول کے مطابق نہ ہو، کتنے اخلاص کے ساتھ پیارے رسول کی محبت میں بہت سے کام لوگ کرتے ہیں، اور عید میلاد النبی اور کچھ جس کو پیارے رسول نے منع فرمایا ہے، اگر ہم کر رہے ہیں تو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ کیا پیارے رسول نے یہ چیز پسند فرمائی یا اس کو علماء نے ہمارے غلط کہا ہے۔ اگر غلط کہا ہے تو پھر اس کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہزار اخلاص برتیں، نیت ہماری صحیح ہو، لیکن وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ نیک عمل ہے جس پر قرآن حدیث دلالت کرتے ہیں، نیت اگر نیت میں کھوٹ ہوئی تو وہ بھی قابل قبول عند اللہ نہیں ہے۔ انما الاعمال، اور یہاں انما العمل بالنیہ، یہی روایت امام بخاری کے یہاں دوسرے لفظ آئی ہے العمل بالنیہ، اور یہاں ذکر کیا انما الاعمال، اعمال جمع عمل کی ہے، وہاں عمل مفرد واحد اور ادھر نیہ بھی مفرد، یعنی کوئی بھی عمل نیت سے خالی نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے واسطے ہونا چاہیے، نیت شرعی ہو یا اور کوئی نیت ہو۔ یہ الف لام کہتے ہیں استغراق کے لیے، یعنی تمام حالات کو گھیرے ہوئے ہے۔ ایک تو شرعی چیز یا عبادت کی چیز ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ سب کچھ اللہ کے لیے ہو۔ کھانا پینا بھی جو عادتاً مجبور ہے آدمی، جانور بھی کھاتا پیتا ہے، انسان بھی کھاتا ہے، لیکن فرق ہو جانا چاہیے جانور کے اندر اور انسان کے اندر کہ کھائے پیے بھی تو بسم اللہ کر کے سنت کے مطابق حلال روزی کھائے، اور پھر اس نیت سے کھائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں طاقت دے کہ ہم اللہ کے دین کی خدمت کریں گے، انشاءاللہ ہم اپنے اعلیٰ اولاد کی خدمت کریں گے، ہم امت کی خدمت کریں گے، تو یہی عادت جو ہے سبب اجر بن جائے گا۔ آپ یقین جانیں، علماء نے کہا ہے، کچھ لوگوں نے کہا نہیں اس میں صرف احادیث تو شرعی اعمال جن کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مکلف کیا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ، اس طرح کے اعمال ہی مراد ہیں، نہیں، انسان کا ہر عمل جو ہے اگر وہ مجبوراً کھاتا پیتا بھی ہے، آپ اس سے زیادہ مثال واضح کیا لے سکتے ہیں؟ پیارے رسول نے فرمایا حضرت سعد بن ابی وقاص سے، انک لن تنفق نفقۃ الا وثبت علیہا، کوئی بھی خرچ کرو گے تو اس پر اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، حتی اللقمۃ تجعلها فی امرأتک، یہاں تک کہ لقمہ بھی مذاق کے طور پر بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے، لیکن یہ سوچتا ہے کہ ہم بیوی کے دل میں سرور، ہمارے اوپر واجب ہے کہ اس کو خوش کریں، اس کا حق دیں، اور مقدمات جمع بھی اگر اس نیت سے کر رہا ہے تو اس کو اجر ملے گا انشاءاللہ۔ انما الاعمال بالنیات۔ اس کی اور مثال
ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بعض صحابہ کے ساتھ گزر رہے تھے، تو ایک صحابی اپنے باغیچے میں بہت ہی محنت سے سین پسینہ ہو کر کے اور کھود رہے تھے، کام کر رہے تھے بڑی محنت سے دنیاوی روزی کمانے کے لیے۔ تو پیارے صحابہ نے کہا پیارے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ لو کان ھذا فی سبیل اللہ، یہ اتنی محنت اللہ کے راستے میں کر لیتے تب تو بیڑا ہی پار ہو جاتا، یعنی کامیاب ہو جاتے۔ پیارے رسول نے کیا فرمایا؟ لو کان یجتہد لیعف نفسہ، اگر وہ اپنا کسی سے مانگنے سے بچ کر کسی سے مانگنے کے بچنے کی خاطر روزی کما رہا ہے تو اللہ کے راستے میں وہ جہاد کر رہا ہے۔ ان کان یتکسب لابویہ، اگر اپنے ماں باپ کو کھانا کھلانے کے لیے وہ محنت کر رہا ہے تو اللہ کے راستے میں ہے۔ ان کان یتکسب لعیالہ فہو فی سبیل اللہ، اگر یہ کمائی کر رہا ہے اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے تو فی سبیل اللہ۔ گویا انسان کا ہر عمل نیک نیت کے ساتھ، الاعمال الف لام، جتنے عمل آپ کے ہو سکتے ہیں نیک ہوں یا بد ہوں، برا غلط کام بھی اگر نیت اس کی اچھی ہے انشاءاللہ بھول کر کے کیا ہے تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس پر پکڑ نہیں ہوگی، اجر نہ دے اللہ تعالیٰ، لیکن غلط کام بھی اگر نیت اچھی ہے تو نیت کا گویا آگے رہنا ہر چیز میں صحیح ہے، اللہ کے لیے نیت ہو۔ آپ جانتے ہیں آدمی خوشی میں جس کا اونٹ جو ہے گم ہو گیا، اونٹنی گم ہو گئی اور وہ سو رہا تھا لقدق میدان میں، آگے پیچھے کوئی نہیں، حیران پریشان، اونٹنی چلی گئی، اسی پر پانی ہے، اسی پر کھانا ہے، سب کچھ، راستہ بھی نظر نہیں آ رہا، کہاں جائیں؟ کہتے ہیں جائیں گے جہاں سوئے تھے وہیں سو جائیں گے، پھر وہیں سے مر جائیں گے، اور کیا کریں چھٹی مل جائے گی۔ سو کر کے نیند جب کھلی ان کی تو دیکھا کہ اونٹنی سامنے کھڑی ہے پورے ان کے سامان کے ساتھ، خوشی میں زبان قابو میں نہیں رہی، کہتا ہے اللہ تعالیٰ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ اب دیکھیے رب بن گئے خوشی میں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو بخشے گے نہیں، بلکہ مثال اپنی دی ہے اللہ رب العزت نے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب اللہ کی راہ سے بھٹکا ہوا بندہ آ کر کے توبہ کر کے ہمارے پاس رجوع کر لیتا ہے تو میں اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہوں۔ تو غلط کام بھی اگر بغیر قصد کے کیا ہے تو اس پر پکڑا نہیں جائے گا اگر نیت صحیح ہے۔ تو یہاں بھی الاعمال، تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں۔ دوسری مثال، ائمہ نے بھی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لونڈی نہیں تھی، بیویاں تھیں، دو بیاں، ایک حسن تھی اور ایک دوسرے کا نام کیا تھا، وہ بچے ان سے تھے، صالح اور عبداللہ کی ماں۔ انہوں نے کہا کہ لونڈی خریدنا چاہتا ہوں، کسی نے کہا کہ فلاں جگہ فلاں جگہ، کہا مجھے ضرورت نہیں، شہوت نہیں ہے، لا اريد الباع، شہوت کے لیے نہیں خرید رہا ہوں، لیکن دیکھا کہ پیارے رسول کے پاس لونڈی تھی تو میں نے کہا کہ میں بھی پیارے رسول کی طرح اس سنت پر بھی عمل کر لوں۔ تو گویا ایک عادت ہوتی ہے نا۔ اور پھر جب صحابی نے کہا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یاتی احدکم شہوتہ فیؤجر علیہ، کوئی اپنی بیوی کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرنے حلال آتا ہے، بیوی سے جمع کرتا ہے، اس پر بھی اس کو اگر نیت صحیح ہے اللہ تعالیٰ ہم اپنے کو محفوظ رکھے، اپنی بیوی کو محفوظ رکھے، اس کی نظر بھی نیچی رہے، غلط نہ اٹھے کہیں، اللہ تعالیٰ اولاد دے تو اس پر بھی اجر ملے گا۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ یاتی احدنا شہوتہ ویؤجر علیہ، شہوت پوری کرنے آتا ہے اس پر بھی اجر ملے گا۔ پیارے رسول نے مثال دی کتنا، جن کو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو جوامع الکلم دیا تھا کہ تھوڑے لفظ میں اچھی طرح سمجھا دیں، تو کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر وہی کام وہ غلط جگہ کرتا تو اس پر اس کو گناہ ملتا کہ نہیں، یعنی زنا کرتا؟ کہا ضرور ملتا۔ تو کہا اسی طرح جب حلال کر رہا ہے تو اس کو اجر ملے گا۔ گویا اگر نیت صحیح ہے تو آدمی کی ایک ایک سانس اجر، اس پر اجر ملے گا انشاءاللہ۔ انما الاعمال بالنیات۔ اور یہاں یہ کہنا کہ نہیں صرف نماز روزے اور جو عبادت کے کام ہیں ان میں نیت کی ضرورت ہے، نہیں، ہر کام میں نیت کی ضرورت ہے۔ بغیر نیت کے آدمی کوئی کام نہ کرے، کھانے پینے کا ہے، سونے کا بھی ہے، اللہم بسم کام ہو تو ہے، اللہ تعالیٰ تیرے ہی نام سے میں جیتا ہوں، مرتا ہوں، تیرے نام سے سوتا ہوں اور پھر زندہ ہوں گا، تو ہر چیز اس کی عبادت ہوگی انشاءاللہ۔
حدیث جس میں آیا ہے کہ 15 شعبان کو اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو بخشتا ہے جو بنی کلب کے بکریوں سے زیادہ لوگوں کو بخشتا ہے. حدیث حسن اور صحیح ہے انشاءاللہ. اس سے لوگوں نے استدلال کیا ہے. بہت سے لوگ کہتے نہیں 15 شعبان کی رات کی بڑی فضیلت ہے، رات جاگ کر کے گزاریں، دن میں روزہ رکھیں. پیارے رسول نے روزہ رکھنے اور رات جاگ کر کے گزارنے کی سنت نہیں جاری کی. تو ایک صحیح سنت کو یا صحیح احادیث سے اور قرآن سے صحیح حکم لینے والا یہی کہے گا کہ اگر وہ اس میں فائدہ ہوتا ہے اس طرح کا جاگنے کا تو پیارے رسول ضرور سنت جاری کر کے جاتے ہیں. لیکن نیت اس کی اگر اچھی ہے، سو رہا ہے اپنے بستر پہ، یہ تفسیر کی گئی ہے، سو رہا ہے اپنے بستر پہ، نماز پڑھ کر کے سویا عشاء کی، نیت اچھی اٹھ کے فجر پڑھے گا اور کچھ اللہ کے لیے اللہ کا نام لے کر کے سویا، اللہ تعالیٰ اس کو سوتے ہوئے بھی بخش دیں گے. کوئی اور عمل کی ضرورت نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات. وہ چاہے دل، بہت سے اعمال ایسے بھی ہیں جن کا تعلق دل سے ہے، جیسے حدیث شریف میں ہے کہ آدمی سے اس طرح ڈرے جس طرح اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ بھی شرک ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر آدمی بھروسہ کسی پر کر لے، دوا ہی آپ کھا رہے ہیں، ہمارے حکیم لوگ جب نسخہ لکھتے ہیں تو لکھ دیتے ہیں اللہ هو الشافی، ہے نا. دوا ہم کھائیں تو اس نیت سے کہ یہ ایک سبب ہے، لیکن اگر کوئی کہے دوا کھا لیا اب تو ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ کی مرضی کا ذہن میں کوئی تصور نہیں ہے، تو وہاں بھی شرک ہو گیا. شرک ہو گیا. یہ اعمال قلب جس کو کہتے ہیں، دل کے اعمال میں توکل، خشیت، خوف، یہ سب بھی گویا ہر کام اللہ کی نیت سے ہونا چاہیے اور اللہ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے. زبان سے کوئی بات بول رہا ہے اس میں بھی سوچ سمجھ کر کے جب بولے گا آدمی، کسی کو ستانے والی بات نہیں، بہت ہی اعمال فکر ذہن کو استعمال کر کے جب کہے گا کہ بات یہ صحیح ہے تب بولے گا، وہاں بھی اس کو اجر ملے گا. انما الاعمال بالنیات. اور نیت کی جگہ کیا ہے؟ وہ دل ہے. نیت بولنا نہیں ہوتی ہے. جو بول دیا وہ نیت نہیں رہ گئی، کیونکہ نیت جو ہے، اب آپ خود کہتے ہیں ہم چلتے پھرتے کبھی کبھی تمہاری نیت صحیح نہیں معلوم ہوتی ہے. نیت بولا بھی نہیں کہ ہمارے خلاف یا ہمارے بارے میں اس کی نیت صحیح نہیں ہے یا کیا کرنا چاہتا، بولا نہیں، لیکن آپ نے حالات سے اندازہ لگا کر تمہاری نیت صحیح نہیں، دل کو پھاڑ کر کے آپ نے دیکھا تھا. حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے اندر ایک آدمی کافر کو دوڑا رہے تھے، اچانک اس نے کہا لا الہ الا اللہ. اس وقت ان کو ہاتھ روک لینا چاہیے تھا، لیکن ساتھ میں صحابی تھے، انہوں نے روکا، کہا نہیں یہ تو ڈر کے مارے لا الہ الا اللہ کہا، قتل ہی کر دیا. پیارے رسول سے آ کر کے حضرت دوسرے صحابی نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول یہ قصہ ہے. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا الہ الا اللہ کہہ لینے کے بعد بھی اس کو قتل کر دیا. پیارے رسول نے وہ بہت بڑی چیز اس کو سمجھی اور سمجھانا چاہا. اقتلتہ وقد قال لا الہ یا اسامہ اقتلتہ وقد قال لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا اس نے، پھر بھی تم نے قتل کر دیا. یا اسامہ ماذا تفعل اذا جاء بلا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ لے کر کے تمہارے خلاف اللہ کے سامنے آئے گا تو کیا کرو گے؟ دیکھیے تو کہا حضرت اسامہ نے اللہ کے رسول انما قالها تقیۃ، ڈر کے مارے اس نے کہا تھا، بچنے کے لیے ہم سے. یا رسول کیا فرماتے ہیں؟ حل شققت قلبہ، ان کا دل پھاڑ کر کے دیکھا تھا تم نے. ہو سکتا ہے اس وقت اخلاص کے ساتھ وہ اسلام لا رہا ہو، اس وجہ سے تم دل کے مالک نہیں ہو، نیت کے مالک نہیں ہو. اس نے جو ظاہر کیا اس پر عمل کرنا چاہیے تھا تم. حل شققت قلبہ، تو گویا دل کا تعلق یا نیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے. جب ہم نے بول دیا، یہیں سے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص آ کر کے کہتا ہے اللہ کے واسطے میں مغرب کی نماز کی نیت کرتا ہوں پیچھے اس امام کے اور 3 رکعت اللہ اکبر، یہ نیت نہیں ہوئی. یہ اس طرح کی نیت نہیں بولا کرتے تھے. اگر یہ نیت صحیح ہوتی تو پیارے رسول اس کو مشروع فرماتے اپنی امت کے لیے. کہیں نہیں ثابت ہے. اس وجہ سے نیت تو آپ جب گھر سے چلے، وضو کر کے گھر سے چلے، آ کے مسجد میں ایک جانور کو بھی گھاس دکھایا جائے دور سے، وہ نیت سے آتا ہے نا، گھاس دیکھ کر کے دوڑ کے آئے گا. اذان ہوئی، آپ اس نیت سے ظہر کے وقت آئے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صف میں کھڑے ہوں، شروع کر دی نماز سنت کے مطابق.
بولنا یہ نیت نہیں بلکہ اسی کو کہہ دیا بدعت ہے، بدعت کہہ دیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہیں کیا ہے ہم پیوند لگا رہے ہیں، یہی چیز بدعت ہو جائے گی۔ ذکر کر رہے ہیں علامہ ابن عثیمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ، کہتے ہیں کہ مسجد حرام میں ایک شخص آئے، بدو نجدی توحید والے تھے، انہوں نے آ کر کے اللہ ابھی جماعت میں مل رہے تھے تو ایک صاحب بڑے ہی تفصیل کے ساتھ نیت کر رہے تھے کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز کی، 4 رکعت نماز کی ظہر کی ان امام کے پیچھے۔ کرو تم نے اور لمبی کچھ تفصیل کی، کہا نہیں بھول گئے تم، تاریخ بھی ذکر کرو، تاریخ بھی ذکر کرو، نماز کہیں پھسل کے ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں، اور مجھے یاد ہے چتر ہم لوگوں کے استاد تھے ہندوستان میں، لکھنؤ گئے، امین آباد گئے ہوں لوگ اگر تو دیکھیں ہوں، ایک چھوٹی سی مسجد چوک کے پاس ہے، وہ چوک بہت ہی آباد چوک، تو اس میں ادھر مسجد ہے اور ادھر وضو کرنے کی جگہ تھی، تو وہ مولوی صاحب جو تھے دیہاتی، اپنے بالکل دیہاتی رہتے تھے، ایسے ہی سرننگا اور کرتا پہنے ہوئے ہیں اور تہبند سفید پہنے ہوئے ہیں، گئے وضو کرنے تو دیکھ رہے ہیں ہر کوئی جب آ رہا ہے، وضو کر رہے ہیں، پیچھے ادھر جگہ ہے اور جو ہر کوئی آ رہا ہے، نیت کرتا ہوں نماز پڑھنے کی، 3 رکعت نماز، 4 رکعت امام کے پیچھے، اور یہ کیا نام ہے اس مسجد میں ایک، اس کے بعد تب پھر جب یہ گئے تو کھڑے ہو کے کہتے ہیں نیت کرتا ہوں میں نماز پڑھنے کی 3 رکعت نماز کی۔ داہنے ایک آدمی ہے جن کو نہیں پہچانتا، بائیں ایک آدمی ہے، اور یہ اس مسجد میں جو امین آباد میں ہے، اور پھر امام صاحب کا بھی نام نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد یہ مولانا بہت بڑے مولانا، اور جب تقریر کے لیے کھڑے ہوتے تھے 3-3 4-4 گھنٹے، بہت پسند کرتے تھے لوگ، اچھا بسکوہر کے تھے، تو انہوں نے جا کر کے جب کہا ایسا تو نماز کے بعد پکڑ لیا وہی جو تھے، جو مختصر انہوں نے باندھی تھی نماز اپنی، کہا تم ایسی نیت کرتے ہو؟ کہا آپ کیسی نیت کرتے ہیں؟ تو کہا کہ ہم ایسے کرتے ہیں۔ کہا ہم نے سوچا ہم مسافر ہیں، ہماری نماز ادھر ادھر نہ ہو جائے، ہم نے اچھی طرح باندھ دیا اسی مسجد میں اسی امام کے پیچھے۔ تو پھر اچھا تم نے آمین زور سے کہا کیا ہوا؟ کہا آمین زور سے کہا اس کا مطلب جیسے ہوا کھول دیا، وضو ٹوٹ گیا۔ کہا آپ لوگ کیسے کہتے ہیں؟ کہا چپکے سے کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں مولانا ہم تو جانتے ہیں کوئی زور سے آمین، زور سے ہوا کھولے یا امام صاحب چیخ کے کہتے چھوڑو وہابی سے تم لگ گئے۔ تو مسئلہ یہی ہے مسائل اس طرح کے، اور یہ حقیقت ہے یہ قصہ۔ تو نیت جو ہے یقیناً یہ بولنا صحیح نہیں ہے کسی حالت۔ کیا گر گیا؟ کان سے نہیں گیا نا؟ اچھا چلیے۔ اور جو بول دیا تو نیت نہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ حج میں تو نیت بولی جاتی، نیت بولی نہیں جاتی ہے، پیارے رسول نے اظہار نیت کی تھی تاکہ لوگ سمجھ لیں۔ اب وہاں جب آپ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لبیک اللہم عمرتن لبیک اللہم حجن، تاکہ صحابہ سن لیں کہ کون سی نیت پیارے رسول نے حج کی ہے، عمرے کی ہے اور کچھ، اور نیت تو پہلے سے تھی، بولنے کی ضرورت نہیں تھی، بولنا صرف اس وجہ تھا کہ لوگ سمجھ لیں۔ تو یہ نہ کہیں کہ پیارے رسول نے نیت بولی ہے حج میں عمرے میں تو اس وجہ سے نیت کرنا صحیح ہے، جائز نہیں۔ اور نیت کی بہت ہی اہم اہمیت یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے الگ الگ نیت، یہ بھی ایک شکل ہے۔ امام صاحب پڑھ رہے، کوئی پڑھ رہا ہے نماز مسجد میں، سڑک پر مسجد ہے، پتہ نہیں عشاء پڑھ رہا ہے یا مغرب پڑھ رہا ہے، آپ کو کیا حکم ہے؟ کیسے کیا پڑھیں گے؟ آپ آئے، ابھی آپ نے مغرب نہیں پڑھی ہے، ان لوگوں نے ہو سکتا ہے مغرب پڑھ لی ہو، عشاء کی نماز پڑھ رہے ہوں، تو کون سی نماز پڑھیں گے؟ جائز ہے کہ آپ ان کے پیچھے اگر وہ 2 رکعت پڑھ رہے ہیں یا 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں آپ مغرب کی نیت کر لیں، 3 رکعت پڑھ کر کے بیٹھ جائیں، امام جب چوتھی پوری کر لیں، اگر 4 پڑھ رہے ہیں تو 3، اگر 2 پڑھ رہے مسافر ہیں تو سلام پھیرنے کے بعد آپ اٹھ کر کے تیسری پڑھ لیں مغرب کی، اس کے بعد پھر آپ عشاء پڑھ لیں، اور اگر وہ عشاء 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، امام مقیم ہیں، تو آپ 3 پڑھ کر کے بیٹھ جائیں، جب امام چوتھی پوری کر لیں، تشہد اخیر سے فارغ ہو لیں، آپ ذکر اذکار کرتے رہیں اور اللہم صلی علی محمد، تو اور پھر جب امام سلام پھیریں تو ان کے ساتھ سلام پھیریں۔ لیکن نیت یہاں کرنی ہے کہ ہماری نماز جو ہے وہ کون سی نماز ہے؟ مغرب ہے، یہاں فرق کرنا ہوگا۔
مان لیجئے آپ نے نیت کر لی کہ چلو امام پتہ چل گیا کہ امام عشاء پڑھ رہے ہیں، مغرب انہوں نے پڑھ لی، تو بعض علماء نے کہا کہ جو نماز حاضر ہے اس کو پہلے پڑھ لو، یعنی کہتے ہیں کہ عشاء کی نیت کر لو پھر مغرب بعد میں پڑھنا، تو گویا ایک عمل کو دوسرے عمل سے الگ کرنے کے لیے بھی نیت کی ضرورت ہے۔ فرض روزے کے لیے تو حدیث شریف میں آ گیا ہے کہ اگر پہلے ہی رمضان میں آپ نے عزم کر لیا کہ پورے رمضان کی نیت کریں گے تو جائز ہے، لیکن دوسرے دنوں میں اگر آپ نذر یا قضا کی نیت کر رہے ہیں تو رات ہی سے آپ کو نیت کر لینی ہے کہ ہم کل روزہ رکھیں گے۔ نفلی روزے کے لیے پیارے رسول نے نیت کے بارے میں پابند اتنا نہیں کیا ہے۔ پیارے رسول مبارک سنت ہوتی تھی کہ آپ صبح اٹھتے تھے، گھر والوں سے کھانا طلب کر رہے ہیں، نہیں کچھ ملا، اللہ اکبر، یہ بھی اس سے بھی عبرت لینی ہے ہم سب کو، طلب کیا کہیں کچھ نہیں ہے، پیارے رسول نے فَإِذًا أَنَا صَائِمٌ الْيَوْمَ، میں روزہ رکھ رہا ہوں آج۔ رات سے آپ نے نیت نہیں کی، کسی دن گھر میں داخل ہوئے، آپ روزے کی نیت سے اٹھے تھے، فجر پڑھی سب کچھ، لیکن اس کے باوجود کبھی کھانا مل گیا تو آپ کھا لیتے تھے اور روزہ توڑ دیتے تھے۔ الصائم المتطوع امیر نفسہ، نفلی روزہ رکھنے والا اپنے نفس کا مالک ہے، اگر چاہے مجبور ہو گیا تو چھوڑ دے، کسی نے کھانے پہ بلایا تو چھوڑ دے، یہ سب مسائل ہیں۔ گویا نیت جو ہے فرض کے لیے ضروری ہے اور نفلی نیت کے لیے بھی رات میں ضروری نہیں ہے، کسی وقت بھی صبح اٹھ کر کے اگر نیت اس نے بنا لی تو وہ نیت ضروری ہے۔ ایسے دن بھر بھوکا رہے تو روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ گویا نیت انما الاعمال بالنیات، نیتوں کی صحت کا نہیں، قبولیت کا دار و مدار قبولیت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو دلیلیں دی ہیں۔ صحت تو آپ ظاہری طور پر، منافق بھی نماز پڑھ رہا ہے بڑے ہی یعنی اطمینان سے، آپ کہیں گے اس کی نماز صحیح ہے، لیکن اللہ ہی جانتا ہے دل کا حال۔ تو سب سے افضل اس کا معنی یہ کیا جائے کہ نیت عمل کی قبولیت کا سب سے بڑی ذمہ داری نیتوں پر ہے۔ نیت صحیح ہے تو عمل قبول ہوگا، تھوڑی غلطی بھی ہوگی عمل میں تو انشاءاللہ اللہ تعالی معاف کریں گے۔ پھر اس کے بعد اذن طيب اذن بارك الله فيكم صلى الله على خير خلقه بعد الاذان نمشي ولا طيب نصلي